بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلین ون جو تھا وہ 1 سال پہلے جو ہے 1.5 سال پہلے وہ بند کمروں کے اندر ڈرائنگ روم کے اندر جو ہے وہ طے ہو چکا تھا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ ہو گیا ہے کہ ہمیں زور زبردستی جو ہے وہ حکومت کے اندر بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ عمران خان کی ناقابل یقین جو مقبولیت تھی، اس مقبولیت نے تمام منصوبوں کو ناکام کر دیا۔ یہ وہ طاقت تھی جس طاقت کا 8 فروری کو آپ لوگوں نے استعمال کیا۔ اس طاقت نے آپ کے 8 فروری کی 26 کروڑ عوام کی طاقت نے بند کمروں کے اندر بیٹھے لوگوں کی جو منصوبہ سازی تھی وہ ناکام ہو چکی ہے۔ میں آپ کو یہ توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آنے والے تھے یا لانے والے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے اور مرنے کی جو ہیں وہ قسمیں کھائی ہوئی تھی۔ اب یہ قوم کے سامنے ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، جس طرح پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حکومت میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، ہمیں زور زبردستی بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہ فارمولہ 1.5 سال پہلے طے ہو چکا تھا کہ اسی طرح ہم نے حکومت کے اندر جانا ہے اور اسی طرح بندر باٹ کرنی ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جس منصوبے کے اوپر آج چشمہ دید گواہ جو ہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ انٹرنیٹ کی بندش اور ٹویٹر کی بندش اور فیس بک یوٹیوب کی بندش کے اوپر جو درخواست کے اوپر سماعت کرتے ہوئے انہوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت تھی ملک کے اندر الیکشن کرانے کی، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آپ جو ہے وہ آپس میں بندر بانٹ کر لیتے تو یہ قوم کے ساتھ جو ہے وہ تماشا کیوں کیا گیا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مرنے اور جینے کی قسمیں کھائی تھی۔ نواز شریف منظر سے غائب ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، کیونکہ ایک شخص جیل کے اندر بیٹھ کر جیت گیا ہے۔ یہ جو پلین ون تھا یہ عمران خان کی ناقابل یقین مقبولیت اور آپ لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے منصوبے جو ہیں وہ ناکام ہوئے۔ یہ عمران خان کی بہت بڑی کامیابی یعنی بہت بڑی جیت تھی۔ جو کہا جاتا تھا الیکشن سے پہلے اخباروں اور بڑے بڑے نیوز چلتی تھی پاکستان کو نواز دو، تو آگے سے جواب آیا پاکستان کو نواز دو نہیں بلکہ شہباز دو۔ تو وہ شہباز جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو شہباز ہے یہ آپ کی اس مقبولیت کے آگے کتنی دیر جو ہے وہ چل پاتا ہے۔ زیادہ دیر نہیں چل پائے گا، کیونکہ اس وقت جو مین سہولت کار ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو تعصب زدہ شخص ہے، جس کے سامنے آپ دیکھیں کہ انصاف کا قتل، قانون کا قتل، آئین کا قتل، جمہوریت کا قتل اس دن ہو گیا تھا جس دن پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لے لیا گیا تھا۔ تو اس دن پاکستان کے اندر قانون جو ہے وہ اڑ گیا تھا، جو آئین تھا وہ اڑ گیا تھا، وہ جو جمہوریت تھی وہ اڑ گئی تھی۔ آج دیکھیں کہ کل مطیع اللہ جان نے سپریم کورٹ کے باہر ایک
بلاول بھٹو سے سوال کیا کہ آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ مانگ رہے ہیں، آپ کی جمہوریت کدھر گئی؟ تو بلاول بھٹو جو ہے وہ مطیع اللہ جان کے سے دائیں بائیں آ گئے۔ تو بلاول بھٹو صاحب 1971 کے اندر آپ کے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کسی کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا تھا۔ تو آج پھر آپ اسٹیبلشمنٹ اور ان سہولت کاروں کے ساتھ مل کر جو ہے کسی اور کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو پھر آپ بتائیں 1971 کے اندر آپ کے نانا کی جمہوریت کہاں تھی؟ آج آپ کی جمہوریت جو ہے وہ کہاں ہے؟ تو آپ کا جو بڑا سہولت کار ہے نواز شریف کا، جس کا خواب تھا وہ نواز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا تھا، وہ تعصب زدہ شخص تھا جو ذہنی مریض ہے، وہ آج ایک کیس کے اندر شوکت بسرا جو ہے تحریک انصاف کا ایک رہنما ہے اور ہائی کورٹ کا وکیل بھی ہے، وہ ایک ہاتھ میں قرآن مجید لے کر روسٹرم پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ میری بات سنیں، تو اسے کہا جاتا ہے کہ میں آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے الیکشن جیتا ہے، تو اس کو کہتا ہے میں کیا کروں، آپ بیٹھ جائیں، نہیں تو میں آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کروں گا، یا جو ہے وہ آپ کا جو لائسنس ہے اس کو منسوخ کر دوں گا۔ تو کیس کے اینڈ میں کہتا ہے کہ شوکت بسرا، آپ نے اگر باہر جا کر اس کے اوپر بات کی تو آپ جو ہے آپ کو سنگین نتائج سے گزرنا پڑے گا، اس کو دھمکی دی۔ تو آپ دیکھیں کہ جو قادیانیوں کے کیس کے اندر ایک فیصلہ آیا تو اس کے اندر جو حسنین معاویہ مدعی ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا، سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی۔ آپ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے جج ہیں، آپ وکلا کو دھمکیاں دیتے ہیں، آپ درخواست گزار کو دھمکی دیتے ہیں، کیا آپ کو یہ ذیب دیتا ہے کہ آپ ایک عہدے پر بیٹھ کر ان کو دھمکیاں دیں؟ کچھ روز پہلے طارق مقصود کے خلاف جوڈیشل کونسل کے اندر ایک خواتین نے جو شکایت درج کرائی تھی تو اس کو بھی یہ کہا گیا کہ آئندہ نے آپ نے اس طرح کا کام کیا تو آپ کو اس جگہ پہنچا دیں گے جس جگہ سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ چیف جسٹس کہہ رہا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ ہے جس پر پاکستان کی عوام کو انصاف کی توقع ہوتی ہے، اس پر جب لوگ جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس جگہ پر پہنچا دیں گے جہاں آپ کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو شاید وہ اپنے منصوبے کے اندر کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ ایک قدرت کا فیصلہ تھا، ایک فرش پر بیٹھے جو فرش پر بیٹھے فرعون ہیں ان کا دعویٰ تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کہتے تھے ہماری بات ہو گئی، تو پھر عوام نے وہ کام کیا کہ آپ کی بات ہو گئی ہے تو ہم بھی آپ کو اس کا بھرپور جواب دیں گے، جو 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے عوام نے وہ جواب دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اندر انصاف نہیں ملا، تو پھر آپ دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ کے نیچے عدلیہ ہیں ان عدلیہ کیا قصور ہے؟ جب بڑی عدالت انصاف نہیں کر رہی تو چھوٹی عدالتیں جو ہیں وہ کیا انصاف کریں گی؟ وہاں پر بھی انصاف جو ہے وہ اڑ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو کیسز کے اندر عمران خان کو سزا دی گئی اور اس کے بعد عمران خان کو جو ووٹ ملا، اس کے بعد جو حکومت کے اندر اب بندر بانٹ کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ
اسلام آباد کے اندر کسی کو تھپڑ جو ہے لگنے کی گونج آ رہی ہے، وہ تھپڑ کس کو پڑا ہے اور کس لیے پڑا ہے اور کیوں پڑا ہے اور مارنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ ایک تو یہ بات واضح ہے کہ وہ کون شخص تھا جو شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھا۔ وہ اسی صورت میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ ان کو واضح مینڈیٹ کی یقین دہانی 2 سال پہلے کرائی گئی تھی کہ آپ کو جو 3 سال ہیں آپ کو ملیں گے، 2 سال ان کو ملیں گے، اور جو منصوبہ عوام کا تھا، جو عمران خان کی مقبولیت تھی، اس پلان کو تو انہوں نے جو ہے وہ کمزور کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ اب یہ جو گند ہے وہ ہم اپنے سر پر نہیں لینا چاہتے، لہٰذا ہم حکومت میں نہیں بیٹھنا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہم نے آپ کے لیے کیا تو وہ گند ہم بھی اپنے سر پر اٹھانا نہیں چاہتے۔ جو کہتا ہے، آپ سمجھیں، جو کہتا ہے کہ میں مفاہمت کا بادشاہ ہوں، وہ مفاہمت کا بادشاہ نہیں ہے، وہ مفاد کا بادشاہ ہے۔ جب مفاد کی بات ہوئی تو بیٹے کے سامنے باپ کو زوردار تھپڑ لگا کہ آپ جائیں، جا کر وہاں پر بیٹھ جائیں، نہیں تو وہ کام کریں گے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا۔ تو آگے سے کیا مجال ہوئی باپ بیٹے کی، انہوں نے کہا ہم تو اچھے بچے ہیں، جا کر بیٹھ گئے، کہا کہ ہم ایک ساتھ چلیں گے، 5 سال حکومت چلائیں گے۔ سبحان اللہ، وہ مفاہمت کی بات کرتے تھے، مفادات کی بات آ گئی۔ جب مفادات کی بات آئی تو آگے سے تھپڑ لگا کہ آپ اچھے بچے بنے، نہیں تو وہاں پر پہنچا دیں گے جس طرح پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ تو پھر آپ بتائیں کہ وہ کس منہ سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں، ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے، کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، صدر پاکستان ہمارا، 2 صوبوں کے گورنر ہمارے، سینٹ کا چیئرمین ہمارا، لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے۔ یہ کون سی بات ہے؟ قوم کے ساتھ ایک دھوکہ کیا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں زبردستی بٹھایا جا رہا ہے۔ زبردستی نہیں بٹھایا جا رہا، آپ کی مفادات کی بات نہیں بنی، جس کے بعد آپ کو تھپڑ لگے تو آپ کو ایک پیج کے اوپر بٹھا دیا گیا۔ لیکن اب بھی آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے یہ حکومت بن جائے، اس کے بعد یہ جو چلنا ہے اس کا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر ایک ہی شخص ہے جو سسٹم کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہ قیدی نمبر 804 ہے، جو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ الیکشن کمشنر قاضی فائز عیسیٰ اور جو سہولت کار تیسرا ہے، ان کے خلاف پہلے جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی۔ جب سپریم کورٹ نے تحریک انصاف سے بھلے کا نشان واپس لیا تھا کہ کہیں اس کے اوپر بات نہ کی جائے، تو جے آئی ٹی بنائی گئی اور صحافیوں کو خاموش کرایا گیا۔ اپنے من پسند کی جو باتیں ہیں، وہ انٹرویو جو ہیں وہ نشر کرائے گئے تھے۔ آج پھر ایک جے آئی ٹی بنائی گئی کہ جو الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس اور جو الیکشن کے اوپر سوال اٹھائے گا تو اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو آپ نے ملک کے اندر انٹرنیٹ بھی بند کر دیا، اور جو ٹویٹر ہے وہ بھی بند کر دیا، فیس بک بھی بند کر دی۔ اس کے بعد اب یہ بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ جو چودھری غلام حسین ہیں، اس کو زبیر علی نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے یہ بات آگاہ کی کہ اس کو آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ اس لیے آف ایئر کر دیا گیا ہے کہ وہ فارم 45 کی بات کرتا ہے۔ اب جو فارم 45 کی بات کرے گا اس کو جے آئی ٹی کے ذریعے اٹھا کر اس کو بھی جو ہے وہ غائب کر دیا جائے گا، اور جب اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوگا تو اس کو بعد میں جو ہے وہ واپس لایا جائے گا۔ اس ملک کے اندر جو اس پاکستان کی عوام کے ساتھ کھلواڑ شروع ہوا تھا، لیکن وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔
کیونکہ وہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے، تو دیکھتے ہیں یہ سلسلہ کب رکے گا۔